بزرگ تھے، بڑی اچھی عمدہ گفتگو کی مولانا سلیم طاہر صاحب نے، جوش و جذبے والی گفتگو کی۔ تو ہماری یہ فیلڈ نہیں ہے، نہ ہمیں زور لگانا آتا ہے، نہ ہمیں جوش جذبہ دکھانا آتا ہے، ہماری سیدھی سادھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی، صرف 5 سے 7 منٹ کے اندر میں اپنی بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ بات تو کچھ اور کرنی تھی، لیکن مولانا پیر محمد شاہ صاحب نے جو آخر میں ایک چندہ جمع کیا اور مدارس کے حوالے سے جو گفتگو کی، میں نے سوچا میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں، اور خصوصاً ایسے سٹیج پہ جہاں پہ حفاظ بیٹھے ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوں، وہاں پہ ان کو دیکھ کے میں خود ماضی کے دریچوں کے اندر لوٹ جاتا ہوں۔ 2007-8 میں جیسے یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں، ان کے والدین ادھر بیٹھے ہوں گے، اسی طرح مجھے یاد آ گیا کہ ایک وقت تھا کہ عمار یاسر بھی اسی طرح اس امید پہ بیٹھا ہوا تھا جلسے کے اندر کہ جلسہ ختم ہوگا تو آخر میں میری دستار بندی کی جائے گی، اور اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب مجمع کے اندر بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے لیے خوشی کا لمحہ تھا۔ اور میں چند دن پہلے میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، تو ایسے ہی آدمی کے رونے پہ بات چلی۔ میں نے کہا میں نے اپنے والد کو زندگی میں صرف ایک دفعہ روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس وقت جب میں نے پہلی دفعہ تراویح پڑھائی، اس وقت میرے والد صاحب کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے، اور وہ خوشی کے آنسو تھے، اور یقیناً یہ وہ آنسو ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی میزان کے اندر جب تولیں گے تو انتہائی قیمتی نکلیں گے، کیونکہ یہ اس کتاب کو اس کے بچے کے حفظ کرنے کی خوشی میں نکلے تھے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی۔ اور پھر وہ سفر وہیں پہ رکا نہیں، بلکہ پھر 2019 کے اندر جب درس نظامی میں نے مکمل کیا، اس وقت یہ بچے بیٹھے ہیں، یقیناً ان میں سے بہت سارے درس نظامی والے بھی ہوں گے، تو ہم بھی کبھی اس دور سے گزرے ہیں، تو وہ ایک اپنے ماضی کے اندر لوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو پیر محمد شاہ صاحب نے ماشاءاللہ مدرسے کے جامعہ کنز العلوم ایک بڑا دینی ادارہ ہے، اس کے لیے چندہ جمع کیا، تو مجھے اس سے یاد آیا کہ یہ سلسلہ یوں ہی نہیں تھا، کبھی ہمارے دینی مدارس کسی اور طرح چلا کرتے تھے، اور یہ بڑی پرانی روایت ہے۔ مولانا مغیرہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ حضرات صحابہ اکرام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 بڑے دینی مدرسے قائم کیے تھے، دار ارقم اور صوفہ کا چبوترا، جو پہلی درسگاہیں تھیں دین اسلام کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت مدینہ کے اندر 6 بڑی درسگاہیں تھیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر احباب تھے۔ مکہ کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی باقاعدہ منظم ادارے نہیں ہوتے تھے کہ جہاں پہ طلبہ رہتے، ان کا انتظام و انصرام، خوراک، رہائش، ہر چیز ادارے کی ذمہ ہوتی، بلکہ دور دراز کا سفر طے کر کے لوگ آتے، منطق پڑھتے چلے جاتے، پھر آگے کسی کے پاس جاتے، وہاں پہ فلسفہ پڑھتے، پھر کسی کے پاس جاتے، وہاں پہ تفسیر پڑھتے، فن تفسیر پڑھتے، کہیں پہ حدیث پڑھتے، کہیں پہ فقہ پڑھتے، مختلف اساتذہ کے پاس طلبہ اکرام خود سفر کر کے جاتے، اور وہاں پہ ان کے گھروں میں، ان کی مساجد میں، جہاں جہاں ان کا جو درسگاہیں ہوتی تھی وہاں پہ علم حاصل کرتے۔ اور بعض دفعہ جب بڑی بڑی یہ درسگاہیں بنی، جیسے بغداد کا تذکرہ کیا پیر صاحب نے، وہاں پہ جو بڑی بڑی درسگاہیں تھیں، ان کے لیے مسلمان خلفاء نے باقاعدہ جائیدادیں مختص کی ہوئی تھیں، جن کے آمدنی سے وہ درسگاہیں چلا کرتی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا ہندوستان تک لوٹتا ہے۔ اگر آپ کو تاریخ یاد ہو، مولانا عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ مولانا امین حسن مناظر حسن گیلانی کی کتاب ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے پس منظر کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں کہ جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا عروج تھا، 800 سالہ حکومت ہماری گزری ہے، تو اس وقت مسلمان بادشاہوں نے ان دینی مدارس کا بڑا ہی منظم ایک سسٹم کیا ہوا تھا، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، اور صرف بادشاہوں نے نہیں بلکہ جو نواب تھے انہوں نے خود مدرسے بنائے ہوئے تھے، اور مدرسوں کے نام وقف کی ہوئی تھی جائیدادیں کہ اتنے مربع جو ہیں وہ اس مدرسے کے نام ہے، وہاں سے جو آمدن آئے گی وہ اس کے طلباء پہ خرچ کی جائے گی، اس کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے پہ خرچ کی جائے گی، اس کے اساتذہ کا جو نظام ہوگا اس پہ خرچ کی جائے گی، کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر آپ ماضی قریب کے اندر دارالعلوم دیوبند سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہمارا مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں تاریخ کے ساتھ شد بدھ نہیں ہے، یا ہمیں دلچسپی نہیں ہے، ورنہ تاریخ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اگر مستند مورخین کی تاریخ کو پڑھا جائے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ ادارے، یہ مدارس، یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی جو وفود ہیں، یہ کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ جب یہ نہیں تھے، یا اگر اس وقت یہ نہ ہوتے
تو آپ کا حال احوال کیا ہوتا. تو خیر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، وہ چونکہ عیسائی تھے، مغرب سارا عیسائیت سے بھرا ہوا ہے، تو ان کا پہلا طریقہ واردات یہی ہوتا تھا کہ وہ جہاں جاتے وہ وہاں پہ سیاسی، تعلیمی اور تنظیمی طور پہ اپنے مبلغین کو اپنے علاقوں سے بلا کے جو وہاں پہ عیسائی ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو نتھی کر کے مختلف علاقوں کے اندر پھیلا کے اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کرتے. اگرچہ رسمی طور پہ حکمران ہمارے مسلمان بادشاہ تھے آخری بہادر شاہ ظفر، لیکن جب ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تو 1830-35 تک تبلیغی وفود جگہ جگہ جاتے، مناظروں کے میدان لگتے، مسلمانوں کو چیلنج دیے جاتے، ہندوؤں کو چیلنج دیے جاتے. صرف مسلمان ان کا نشانہ نہیں تھے، لیکن چونکہ مسلمان وہاں کے بادشاہ تھے، ان کی 800 سال سے حکومت تھی، اس لیے بڑا ٹارگٹ مسلمان تھے. اور پھر اسی دور کے اندر 1835 میں غالباً لارڈ میکالے کا نام آپ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا. لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام، لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام. 1835 کے اندر لارڈ میکالے برطانیہ کا وزیر تعلیم تھا. اس نے باقاعدہ تحریک سکول شروع کیے اور اس کے اندر جو نظام تعلیم انہوں نے نافذ العمل کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نظام ان تعلیمی اداروں کے اندر رائج کر رہے ہیں کہ یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے اگرچہ جسمانی طور پہ ہندوستانی ہوں گے لیکن نسلاً وہ عیسائی اور انگریز ہوں گے. اور ان تعلیمی اداروں کا جال پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیا گیا. اور ایک انگریز پادری تھا ڈاکٹر سی جے فینڈر، جرمن نژاد انگریز پادری تھا، وہ بھی اس دوران آیا. اس نے میزان الحق کے نام سے ایک فارسی کے اندر جو اس وقت ہندوستان کی تعلیمی زبان تھی اور سرکاری زبان تھی، اس کے اندر کتاب لکھ کے مسلمانوں کے اسلام کا رد کیا اور جگہ جگہ مناظرے شروع ہو گئے. یہ غلام احمد قادیانی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ بھی اسی دور میں شروع ہوتی ہے. مسلمان ابھی سنبھلے نہیں تھے، دیکھ رہے تھے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. دینی مدارس ابھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کام کر رہے تھے، کیونکہ رسمی طور پہ بادشاہی نظام مسلمان کا جو بادشاہ تھا وہ دلی کے اندر بیٹھا تھا. لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی آ گئی. مسلمان اور ہندوؤں نے مل کے اس جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر ہمیں شکست ہوئی. جو ظاہری طور پہ اقتدار تھا مسلمانوں کا وہ بھی جاتا رہا. تو انگریزوں نے یہ اسیسمنٹ کر لی کہ ہندوؤں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. چونکہ مسلمان یہاں کے حکمران تھے، ان کا 800 سالہ شان و شوکت یہاں پہ گزری ہے، وہ اس کو دوبارہ پانے کے لیے کوشش کریں گے، اس لیے ان کی طاقت کو توڑنا ضروری ہے. اور ان کی طاقت ان کے دینی مدارس ہیں، ان کی طاقت ان کے تعلیمی ادارے ہیں. تو چن چن کے مسلمان علماء کو جو ہے وہ پھانسیوں پہ چڑھایا گیا. دلی سے لے کے پنجاب تک انگریز مورخین کی کتابیں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے علماء اکرام کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا، توپوں کے دہانوں سے باندھ کے مسلمان علماء کو اڑا دیا گیا. اور جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر مسلمان جو مفکرین تھے، جو اکابرین تھے، علماء تھے، انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ اگر ہم نے اب کوئی سنجیدہ کوشش نہ کی تو ہمارا حال بھی غرناطہ اور اندلس والا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی دین کا نام لینے والا، قرآن کا نام لینے والا، اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. تو پھر علماء نے 9 سال تک اس پہ کام کیا. 1857 کے بعد 1866 کے اندر 30 مئی 1867 دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے رکھی گئی. اور وہ جو ادارہ تھا وہ پہلی دفعہ عوام کے چندے سے شروع کیا گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے مسلمان بادشاہ، مسلمان نواب دینی اداروں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن 1857 کے بعد جو دینی ادارہ قائم ہوا، پہلا مسلمانوں کی اساس کو باقی رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی بنیاد کو باقی رکھنے کے لیے، اس لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام سے مسلمانوں کو بچا کر دین تک باقی رکھنے کے لیے، وہ ادارے کی بنیاد آپ جیسے عام لوگوں کے چندے سے ہوئی تھی. اور مولانا طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مثالی شخصیات کے اندر لکھا ہے، وجوہات لکھی ہیں مختلف انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انگریز کے تعلیمی نظام کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام ایسا ہو کہ جہاں سے پڑھ کر نکلنے والا نسلاً تو ہندوستانی ہو، تورانی ہو، ایرانی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، لیکن روح کے اعتبار سے وہ صرف اور صرف مسلمان ہو. اس کا توڑ کرنا ضروری تھا. اور وہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا 1867 سے، اور آج تک الحمدللہ اس ام المدارس کی
شاخیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ نظر آ رہی ہیں اور اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت ساری کوششیں ہوئی، ماضی قریب بھی دیکھا تو پرویز مشرف نے ایک ماڈل مدرسے کا جو ہے وہ حاجی کیمپ کراچی کے اندر کھولا تھا، مولانا عبداللہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کیا حال ہوا، اس کا تالے لگے پڑے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کو حکومتی امداد حاصل تھی، وہ حکومتی امداد جس کا مقصد ان مدارس کا توڑ کر کے ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا تھا جس کا نام تو مدرسہ ہو لیکن اس کے اندر نظام وہی ہو جس کے اندر لارڈ مکالے والے جو ہے وہ فرنگی پیدا کیے جاتے ہوں، مدارس وہی قائم ہیں جو آپ جیسے عام لوگوں کی محنت مزدوری سے کمائے گئے چندے کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اور درمیان میں اس کے بعد انہوں نے جب دیکھ لیا ان مدارس کا جو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، پھر اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، ان کے خلاف نفرت عوام کے ذہنوں کے اندر ڈالی جائے، ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جائیں، کبھی ان کو جاہل کہا گیا، کبھی دنیا و مافیا سے دور کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، لیکن الحمدللہ جب سے دینی مدارس قائم ہیں ان کا وجود ختم کیا ہونا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا حنیف جندری صاحب ابھی آئیں گے تو ان سے پوچھ لیجئے گا پچھلے سال کتنے مدارس وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ تھے اور اس سال کتنے مدارس وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ میڈیا کے اندر میرا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے، باقاعدہ پلاننگ کر کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کر مدارس کے خلاف ایسی کمپین شروع کی جاتی ہے۔ ابھی لاہور کے اندر امریکن سکول میں بچیاں آپس میں لڑ پڑیں، وجہ کیا تھی جی؟ وہ کچھ نشہ کر رہی تھی، والدین کو بتا دیا تو اس طرح پیٹا جس طرح کوئی جو ہے وہ چرسی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن کہیں میڈیا کے اندر کوئی آپ کو باقاعدہ پروگرام، ایک ذرا سی پٹی چلی، خبر چلی اور بات آئی گئی ہوگی، لیکن مدارس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ فرقہ واریت کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ آپس میں نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ میں نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے اندر تعلیم حاصل کی، مولانا عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں دارالعلوم اسلامی، یہاں قصبہ گجرات کنز العلوم میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ سندھی بھی تھے، پٹھان بھی تھے، بلوچی بھی تھے، گلگتی تھے، کشمیری تھے، واللہ 2000 طلباء وہاں پڑھتے تھے، 9 سال تک میں وہاں پڑھا، لیکن 9 سال کے اندر ایک دفعہ بھی اس مدرسے کے اندر کبھی طلباء آپس میں اس بنیاد پر نہیں لڑے کہ بلوچیوں کی سندھیوں سے لڑائی ہو گئی یا پنجابیوں کی سرائکیوں سے لڑائی ہوگی، لیکن آپ یونیورسٹیاں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر سال درجنوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ طلباء اس وجہ سے صرف مارے جاتے ہیں کہ وہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے۔ ابھی میں پیچھے بیٹھا تھا، ایک ساتھی مجھے ملے، انہوں نے بتایا ملتان میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں لیکن میں روزانہ جاتا ہوں قاسم العلوم کے اندر۔ وہ کیوں جاتے ہیں جی؟ وہ اس لیے جاتا ہوں کہ یونیورسٹی کے ماحول کے اندر اتنی زیادہ وہ فرسٹریشن اندر بھر جاتی ہے کہ جب تک مدرسے کی چٹائی پہ جا کے نہ بیٹھیں، جب تک اس قرآن و حدیث کے ساتھ خود کو منسلک نہ کریں، تب تک وہ جو گندگی ہے وہ اندر سے نکلتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دینی مدارس اسی طرح قائم و دائم رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، آپ ان کا دستے بازو بنیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، ورنہ یہ قافلہ ہے یہ وہ صفحہ سے چلا تھا اور قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اس کو بنا دے گا۔ اگر یہ دینی مدارس نہ رہے، اگر ان کی عزت توقیر آپ نے باقی نہ رکھی، اگر ان کی اہمیت آپ نے باقی نہ رکھی، اگر ان کو اسی طرح پروان نہ چڑھاتے رہے، تو پھر وہی جب میں آیا بچہ تقریر کر رہا تھا، اندلس کی مثال دے رہا تھا، علامہ اقبال نے فرمایا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو پھر ہر طرف فتنوں کا زمانہ ہے، قرب قیامت ہے، ویسے فتنے بہت آنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی مدارس کے ساتھ منسلک رکھے، اور ہمارے ایمان کی بقا صرف اسی چیز کے اندر ہے کہ ہم خود کو ان دیندار، ایماندار، نیک اور شیوخ لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔